اپنے آپ کو پہچاننا ہے، سورہ نور پڑھو تم. اپنے معاملات کو حل کرنا ہے، سورہ نساء پڑھو، جاؤ جا کے پڑھو. تمہارا رب تم سے کتنا پیار کرتا ہے. سورۃ الرجال کہیں نہیں ہے قرآن کے اندر، مردوں کی صورت، لیکن سورۃ النساء ہے، عورتوں کی صورت. رب کی محبت کس سے ہے؟ رب نے کتنا محبت کیا ہے تمہیں، کتنا اونچا مقام دیا ہے. وہ عزتیں وہ رفعتیں جو اسلام نے دی ہیں ایک لمحے کے لیے دل میں آئیں گی تو پھر تو آپ کی زبان بند اور آنسو جاری ہو جائیں گے آنکھوں سے. کوئی بیٹھے بٹھائی کسی عورت پر کوئی غلط الزام لگا دے، صرف اتنا کہہ دے کہ وہ جا رہی ہے نا، معلوم جی وہ آشنا کے پاس جا رہی ہے اپنی، وہ ہے نا وہ فلاں بدکاری کرتی ہے. اللہ کہتا ہے پھر دلیل لاؤ. اگر شریعت اسلامیہ کا نفاذ ہوتا یہاں پر تو یاد رکھو پھر تو اس آدمی یا اس شخصیت پر یہ چیز عائد ہوتی کہ وہ 4 گواہ عینی لائیں، عینی دیکھنے والے 4 گواہ ثابت کریں کہ یہ عورت بدکارہ ہے. اگر نہیں ثابت کرے گی تو سزا ہے. مردوں میں جتنے علماء ہیں، جتنے حفاظ ہیں، جتنے فقیہ ہیں، جتنے دعات ہیں، جتنے کام کرنے والے ہیں، اس سے 10 گنا کم کر دو تو بھی آپ کو عورتوں میں نہیں ملیں گی. کیوں؟ ان کا پورا محور ہی اپنا گھر بن کے رہ گیا ہے کہ بس کیا ہے، کھانا پکاؤ پکاؤ. خدیجۃ الکبریٰ سب سے پہلی شخصیت ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غمگساری اٹھائی اور سب سے پہلے انہوں نے تشفی دی، کہا کہ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. آپ کیوں ڈرتے ہیں؟ جیسے آپ کیا ہیں کوئی نوٹ پیش کریں، ماسٹر ہیڈ ماسٹر یوں دیکھے، ہاں چلو بھائی دوسرا لاؤ، چلو بھائی دوسرا لاؤ. اگر ایسا اللہ تبارک و تعالی آگے بڑھاتا رہے گا تو وہ پاس. اگر اللہ کسی کے بارے میں یوں دیکھ لے اور کہے کہ یہ کیوں کیا، مسئلہ ختم، عذاب میں پڑا ہو، وہ چھٹکارا نہیں پا سکتا. تو جب یہ صحابہ نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول جب جانور اونٹ آ کے آپ کے پاس سجدہ کرتا ہے پھر تو ہمیں کیوں نہیں اجازت کہ ہم بھی آپ کے لیے سجدہ کریں. فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ نکتہ ہمیشہ پلے باندھ لو، قیامت تک کے لیے نہ بھولنا. فرمایا کہ یاد رکھو میرے لیے سجدہ جائز نہیں ہے، اگر میری شریعت میں کسی کے لیے سجدہ جائز ہوتا تو پھر بیویوں کو حکم ہوتا کہ وہ اپنے شوہروں کے لیے سجدہ کریں، لیکن ان کے لیے بھی جائز نہیں. MSLI TV رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا خبيرا. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم
والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ۔ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم خواتین اسلام، سامعین، حاضرین، حاضرات، ابھی میں نے جو آیتیں تلاوت کی ہیں یہ سورہ احزاب کی آیتیں ہیں جن میں رب العالمین نے خصوصیت کے ساتھ عورتوں سے خطاب کیا ہے، اور وہ عورتیں بھی خاص طور پر ازواج نبی ہیں۔ ازواج مطہرات کے سلسلے میں چند ہدایتیں اور ان پر احکامات جو ہیں وہ عائد ہوئی ہیں، اور وہی آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ لیکن ایسا لگ رہا تھا میں کسی بازار میں بیٹھ کے تلاوت کر رہا ہوں، ایسا نہیں لگ رہا تھا کہ کسی دینی مجلس میں بیٹھ کے تلاوت کر رہا ہوں۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے خواتین کو، ہر جگہ ایک ہی سما نہیں ہوتا۔ اللہ کی قسم یاد رکھو کہ یہ اللہ تبارک و تعالی کی نعمتیں ہیں جو رب العالمین نے آپ کو عطا کی ہیں۔ گویائی بھی اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، زبان بھی اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اس نعمت کو غلط استعمال کرنے پر بہت بڑا وبال بھی ہے۔ جہاں چار عورتیں جمع نہیں ہوتی کبھی خاموش نہیں بیٹھ سکتی۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں مذاق کے طور پر، لیکن ہے بھی وہ ایک سچ کہ ایک بادشاہ نے اعلان کیا تھا کہ بھائی میری رعایا میں سب سے بڑا جھوٹا کوئی ہے تو میں اس کو سب سے بڑا انعام دوں گا۔ اب ذرا غور سے سنو، تھوڑا سا سائلنٹ ہو رہا ہے مجمع، اب اپنی بات آئی تو سننے کے لیے تھوڑا سا سائلنٹ ہو رہا ہے مجمع۔ تو اس نے کہا کہ دیکھو کہ میری رعایا میں سب سے بڑا جھوٹا جو ہوگا نا میں اس کو سب سے بڑا انعام دوں گا۔ کوئی آیا اول فول بکا، کوئی آیا کوئی کچھ بولا، کوئی آیا کچھ کیا۔ بادشاہ نے کہا کہ کوئی نہیں بولا جو جھوٹ کے، سب بولتے ہیں، یہ کوئی بڑا جھوٹ نہیں ہے، تجھے انعام نہیں ہے۔ آخر میں ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ آج بادشاہ میں ایسی بات کہوں گا آپ کو مجھے انعام دینا ہی پڑے گا۔ بادشاہ نے کہا اچھی بات ہے بتاؤ۔ کہا کہ میں گزرا راستے سے میں دیکھ رہا تھا کہ چار عورتیں بیٹھی ہوئی خاموش ہیں۔ اس نے کہا کہ اللہ کی قسم سب سے بڑا جھوٹا انعام تجھے ملے گا۔ سمجھ میں نہیں آیا تو کل جا کے سوچ کے سمجھ لینا۔ سب سے بڑا جھوٹ حقیقتاً ایسی ہی ہے کہ چار عورتیں نہیں بیٹھتی ہیں لیکن خاموش سب کر سکتی ہیں، خاموش نہیں بیٹھ سکتی۔ دنیا کا ہر کام کر سکتی ہیں لیکن یہ خاموشی اختیار نہیں کر سکتی۔ خواتین کو خاموش کرانا کوئی معمولی بات نہیں۔ ابھی میں باہر بیٹھا ہوا تھا تو آ کے ریکویسٹ کر رہے تھے یہاں کے منتظمین، آپ کسی نہ کسی طرح ان کو خاموش کرا دیجئے۔ میں نے کہا کہ آپ میرا بیان کبھی سنے ہیں؟ کہا کہ نہیں، میں 2 بیان کل سے سنا ہوں۔ بولا کہ اچھی باتیں نہیں سنے ہیں، میں کیسے خاموش کرانا بھی جانتا ہوں، یا خاموش نہیں ہوئے تو پھر اس کے بعد مجلس سے کیسے باہر کرانا بھی جانتا ہوں، لیکن یہ باتیں ہمیں زیب نہیں دیتی ہیں۔ لیکن اللہ کی قسم یاد رکھو کہ جب رب العالمین کا کلام ہے، واعظ و نصیحت کا معاملہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن کی آیتیں آپ کو سنائی جا رہی ہیں، دینی محفل میں آپ آئی ہیں، تو اخلاق کا مظاہرہ یہ ہونا چاہیے دینی بہنوں کا، ماؤں کا، بیٹیوں کا میرے،
کہ وہ حتی الامکان سکوت اختیار کریں. ایسا لگ رہا ہے کہ شادی خانہ ہے اور ہے بھی یہ شادی خانہ، لیکن آئے ہوئے افراد اور پبلک کسی شادی کو آئی ہوئی ہے پکنک منانے کے لیے. کوئی ادھر ادھر جا رہی ہے، کوئی بالکنی میں کھڑی ہوئی ہے، کوئی چائے سروس کر رہی ہے، کوئی فلاں بیٹھی ہوئی ہے، کوئی بچوں کو سنبھال رہی ہے. ہاں یہ سب چیزیں لگی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن یاد رکھیے اس کا مطلب یہ نہیں کہ جہاں چاہے جیسے چاہے آپ اہتمام کریں. نہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں بھی خواتین کی آمد تھی، حتیٰ کہ مجلسوں میں نہیں بلکہ میں کہتا ہوں کہ نمازوں میں، اور جمعہ کی نہیں 5 وقتہ نمازوں میں آنے کی بھی اجازت تھی. لیکن ہمیں ایسی کوئی روایت نہیں ملتی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئی ہوئی خواتین نے کوئی چیخ و پکار کی ہو اور کوئی شور و غل مچایا ہو جس کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں خاموش رہنے کا حکم دیا ہو. تو معلوم ہوا 5 وقتہ نمازوں میں آنے والے، حالانکہ آج کسی مسجد میں 5 وقتہ نماز نہیں ہے. ہمارے اپنی مسجدوں میں اہل حدیث کی مساجد کے اندر جمعہ کا انتظام ہوتا ہے، 5 وقتہ نمازوں کا نہیں ہوتا. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دور مبارک میں 5 وقتہ نمازوں کا اہتمام ہوتا تھا. عشاء اور فجر میں آیا کرتی تھی، روایتیں شاہد ہیں. لیکن وہ خواتین ہی کیا تھی جو جنتی خواتین تھی، ان کو اخلاق معلوم تھے، ان کو کردار معلوم تھے، ان کی آوازوں کو پس کرنے کا معاملہ تھا. حتیٰ کہ ایک اجنبی سے بات کرنے کے بارے میں بھی اللہ نے فرمایا کہ فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا. کہ دیکھو اگر کبھی بالضرورت کسی اجنبی سے بات کرنے کی ضرورت پڑ جائے تو تب بھی اپنی زبان کے اندر لچک نہ پیدا کرو. فلا تخضعن بالقول، ایسا نہ ہو کہ فیطمع الذی فی قلبہ مرض، جس کے دل میں عورتوں کی بیماری ہے وہ خوش فہمی میں مبتلا ہو جائے. وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، ایسے بات کرو جیسا کہ بات کی جاتی ہے. ہاں کبھی فون اٹینڈ کرنے کا معاملہ بھی آ جائے، ایسے نہیں بولنا ہلو کیسے ہی بولو، معلوم میرے شوہر کے دوست. نانا ہلو کون ہے جی، کیا بات ہے، ہاں شوہر آئے تو بات کر لینا، رکھ دے. یہ ہے فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض. کوئی مرد ایسا نہ ہو کہ جو عورتوں کا بیمار ہو اس کے دل میں خوش فہمی پیدا ہو جائے. اللہ نے کہا کہ نہ، ایسی بات نہ کرو، اپنے قول کو، اپنی زبان کو اونچا نہ کرو. آج ہماری مجبوری ہے کہ ہم خواتین کے سامنے بیٹھ کے درس دے رہے ہیں. اگر یہ مجبوری نہ ہوتی تو کبھی میں سامنے آنا پسند نہ کرتا. لیکن کیا کریں، جاہلیت کا انداز، علم سے کورا پن اور اپنی زندگی میں مست اور اپنے معاملات میں مست، دین سے دوری ہمیں مجبور کرتی ہے کہ ہم مجالس خواتین کی منعقد کریں اور اس میں آ کے گفتگو کریں. لیکن اللہ کی قسم یاد رکھیں، آپ لوگوں پر یہ تہیہ، آپ لوگوں پر یہ چیزیں عائد ہوتی ہیں اور یہ تہیہ کر کے آنا چاہیے کہ میں ایک دینی محفل میں جانے والی ہوں اور وہاں پر سب سے اہم ترین چیز اخلاق ہے. میری آواز بلند نہ ہو کہ کوئی مرد سن لے، میری آواز بلند نہ ہو کوئی اجنبی سن لے. میرے اخلاق اور میرے عادات، میرے کردار میں اپنے اندر سمیٹ کے رکھوں جیسے صحابیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگیوں کے اندر اخلاق و عادات کے ساتھ تھے، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا تھا. یہ میری تمہید تھی، میں عنوان پہ کوئی گفتگو ابھی نہیں کیا، میں ابھی عنوان پہ آیا بھی نہیں. بس میں ماحول دیکھا تو مجھے عجیب لگا کہ یہ دینی محفلوں کا ماحول نہیں ہے، یہ خواتین اسلام کا کردار نہیں ہے. جو اسلام کی بیٹیاں ہیں جن کی عزتوں کے بارے میں ابھی شیخ نے فرمایا کعبۃ اللہ کے پردے سے زیادہ رب نے آپ کو عزت دی ہے. میرے بہنوں، کعبۃ اللہ سے پردے سے زیادہ عزت اسلام نے خواتین کی دی ہے. اپنی عزت کو نہ گنواؤ، اپنی عزتوں سے کم گرے ہوئے اخلاق استعمال نہ کرو. اللہ نے بہت بلند درجہ دیا ہے آپ لوگوں کو، اس درجے کی حفاظت کرو. اللہ تبارک و تعالی نے کوئی پاک، عفیفہ، معصوم، ایسی وہ عورت جو اللہ سے ڈرنے والی ہو، اس پر اگر صرف غلط الزام بھی لگا دینا، شریعت کہتی ہے
والذین یرمون المحصنات. ہاں پڑھو سورہ نور پڑھو. اپنے آپ کو پہچاننا ہے سورہ نور پڑھو. تم اپنے معاملات کو حل کرنا ہے سورہ نساء پڑھو. جاؤ جا کے پڑھو تمہارا رب تم سے کتنا پیار کرتا ہے. سورۃ الرجال کہیں نہیں ہے قرآن کے اندر مردوں کی صورت، لیکن سورۃ النساء ہے عورتوں کی صورت. رب کی محبت کس سے ہے؟ رب نے کتنا محبت کیا ہے تمہیں، کتنا اونچا مقام دیا ہے. وہ عزتیں و رفعتیں جو اسلام نے دی ہیں ایک لمحے کے لیے دل میں آئیں گی تو پھر تو آپ کی زبان بند اور آنسو جاری ہو جائیں گے آنکھوں سے. رب نے کیا مقام دیا آپ لوگوں کو. اس سے پہلے جاہلیت کو پڑھ جاؤ. بچی پیدا ہوتی تھی زندہ گاڑ دی جاتی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی. آپ کو نہیں پتا قرآن میں اس کا ذکر کئی جگہ آیا ہے. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ. اللہ کہتا ہے جب کسی کو اس کی بیٹی کی خوشخبری دی جاتی کسی باپ کو، جاہلیت کا زمانہ ہے. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَى ظَلَّ وَجْهُهُ، اس خبر کی وجہ سے اس کا پورا چہرہ سیاہ غمگین ہو جاتا، مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، اور وہ غمزدہ غصے کو پی جاتا. يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ، اپنی قوم سے چھپے چھپے پھرتا کہ ابھی اس کو بیٹی کا باپ ہونے کا تانا دیا جائے گا، اور سوچتا ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب، یا اس کو چھوڑ دوں یا نئی زمین میں دفنا کے رکھ دوں. الا ساء ما یحکمون، تم کیسے حکم لگاتے ہو. اسی لیے فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا کہ تیرا گناہ کیا ہے جس کی پاداش میں تجھے زندہ گاڑا گیا. مفسرین اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، وہ کیا تفسیر بیان کرتے ہیں. دیکھیے یہ نہیں کہا کہ زندہ گاڑنے والے سے پوچھا جائے گا کیوں تو نے اپنی بیٹی کو زندہ گاڑا، بلکہ مجہول کا صیغہ ہے. میں نے سنا تھا یہاں کچھ معلمات بھی ہیں، یہاں کچھ عالمہ بھی ہیں، ان کو گرامر کی حیثیت سے بات بہت اچھی سمجھ آئے گی کہ اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، زندہ گاڑی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا کہ کس جرم کی پاداش میں تو زندہ گاڑی گئی ہے. یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ زندہ گاڑنے والے باپ سے کہ تو نے اپنی بیٹی کو زندہ کیوں گاڑا. حالانکہ گناہ کس نے کیا؟ باپ نے نا، بیٹی نے تو نہیں نا. لیکن سوال تو وہ بچی سے ہو رہا ہے نا جس کو زندہ گاڑا گیا. سئلت مجہول کا صیغہ ہے، ہاں سالت نہیں ہے، سئلت ہے. تو آخر وجہ کیا ہے کہ اللہ مجہول کا صیغہ استعمال کیا اور کہا کہ اس سے پوچھا جائے گا جو زندہ گاڑی گئی، جو گاڑنے والا تھا اس سے نہیں پوچھا. وجہ کیا ہے؟ مفسرین یہ نقطہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ اس شخص سے اتنے غصے میں ہوگا، اتنے غصے میں ہوگا جو بدبخت اپنی بیٹی کو زندہ گاڑا، تو اللہ پسند نہیں کرے گا کہ اس سے مخاطب ہو. اس واسطے اللہ اس سے نہیں پوچھے گا بلکہ اس کی بچی سے پوچھے گا کہ تجھے زندہ جو گاڑا ہے کیا جرم ہے تیرا کہ اس نے تجھے زندہ گاڑا. اس سے بات کرنا، کلام کرنا تک پسند نہیں کرے گا. یہ عورتوں کو رب نے عزت دی، یہ اونچا مقام دیا. اسی لیے کوئی بیٹھے بٹھائی کسی عورت پر کوئی غلط الزام لگا دے، صرف اتنا کہہ دے کہ وہ جا رہی ہے نا معلوم جی، وہ آشنا کے پاس جا رہی ہے اپنی، وہ ہے نا وہ فلاں بدکاری کرتی ہے. اللہ کہتا ہے پھر دلیل لاؤ. اگر شریعت اسلامیہ کا نفاذ ہوتا یہاں پر تو یاد رکھو پھر تو اس آدمی یا اس شخصیت پر یہ چیز عائد ہوتی کہ وہ 4 گواہ عینی لائیں، عینی دیکھنے والے 4 گواہ ثابت کریں کہ یہ عورت بدکارہ ہے. اگر نہیں ثابت کرے گی
تو سزا ہے. کیا سزا ہے پتہ ہے؟ والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ. اگر وہ 4 گواہ نہ لائیں گے تو 80 کوڑے مارے جائیں گے. 80 کوڑے ایک عورت کی عزت پر. ایک عورت کی عزت اتنی اونچی ہے رب کی نظر میں. اگر کسی عورت با پردہ خاتون کو بیٹھے بیٹھائے کسی نے مذاق میں بھی یہ کہہ دیا کہ یہ برائی کی طرف جا رہی ہے، یہ بری ہے، یہ زانی ہے، تو اللہ کہتا ہے پھر تو 4 گواہ لے کے آؤ. اگر وہ 4 گواہ نہیں لا سکیں گے پھر تو شریعت اگر یہاں پر نافذ ہوگی تو یاد رکھو پھر عدالت حکم دے گی کہ اس مرد کو یا اس کہنے والے کو 80 کوڑے مارو. 80 جلدہ. صرف اتنا ہی نہیں ہے، وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا. پھر اس کے بعد زندگی میں اس کی کوئی گواہی قبول نہیں کی جائے گی. یہ سزا ہے اس کی. اسی لیے آپ کو معلوم ہے، پتہ نہیں کتنے لوگوں کو معلوم ہے، نہیں معلوم ہے، کیونکہ ہماری سے دین سے بڑی دوری ہے. ہمیں لیٹسٹ فیشن، پکچر، مووی کیا چل رہی ہے، کیا فیشن چل رہا ہے، خواتین کیا کپڑے پہنتی ہیں، کس میں کیا ہے، اسی میں پوری زندگی گزر جاتی ہے. کون سی کریم لگانے سے چہرہ روشن ہوگا، یہ فلاں کون سی کریم مارکیٹ میں پہلے آئی ہے. اس کے بعد ایک نیا ٹرینڈ بھی نکل گیا، حلال کریم کہتے. پہلے حرام ایک کریم تھی کہتے، اب ہے نا حلال کریم، حلال فیس واش. حلال وہ کیا ہے، وہ کچھ اور قیمت بڑھی ہوئی، مال وہی ہوتا اندر. اب وہ حلال لگانے سے قیمت بڑھ جاتی. اور ہماری بھی بیٹیاں اور بہنیں ایسے معصوم ہیں فوراً جاتے لینے کے واسطے. ابھی الٹا زیادہ پونچھا بڑھ جاتے، پہلے کم رہتے پونچھا لگائے تو زیادہ بڑھ جاتے. کیا مول صاحب ایسا بولتے ہیں؟ ہاں تجربہ کیا کریں گے، ہم بھی تو بھی بچے والے ہیں نا، ہم کو بھی تو پتہ ہے. حالات ہمارے اسی میں گزرتے ہیں. پورا دن 24 آورس آپ اٹھا کے دیکھ لو، پکاؤ یا نہیں تو بناؤ، سنگار کرو. زندگی میں دوسرا ایم کیا جی ہے؟ کچھ کرنے کا ایم ہے، کچھ کرنے کا مقصد ہے. کچھ پڑھے ہیں تو عمل کیے ہیں، یا امت کی کوئی فکر ہے، خواتین کی کوئی فکر ہے. اللہ کی قسم یاد رکھو، آج جس تناسب سے خواتین دنیا میں ہیں، بلکہ دنیا کا چھوڑو ہندوستان میں ہیں، میں کہتا ہوں کہ اس سے بڑھ کر کبھی اتنی بڑی تعداد نہیں تھی. میں آج سے 5 سال 10 سال پہلے پڑھ رہا تھا یہ رپورٹ. دنیا کے تناسب کی عورتیں اس حیثیت سے بڑھ چکی ہیں کہ ایک مرد کے مقابلے میں 35 عورتیں آتی ہیں. 35 عورتیں زیادہ ہیں، مرد کم ہیں. کب؟ آج سے 10 سال پہلے. اور حدیث میں آیا ہے قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے، ایک مرد کے مقابلے میں 50 عورتیں آئیں گی. اتنی تعداد بڑھ جائے گی. آپ دیکھو نا، جس کی بھی شادی ہوتی پہلے تو بچہ نہیں ہوتا، اسے پریشان ہو کر پھرتا رہتا، مولوی صاحب دعا کرو، مولوی صاحب دعا کرو. دعا کر کے بعد میں ہوتا بچہ، کیا ہوتا؟ بیٹی ہوئی مولوی صاحب. پورا چہرہ اتر جاتا اب بھی اس کا، بیٹی ہوئی. بھائی بیٹا ہوا مولوی صاحب. ہاں بیٹا ہوا تو لڈو کہتے، بیٹی ہوئی تو جھانگریچ کہتے. ہاں اس واسطے بیٹی ہوئی مولوی صاحب. کیا کریں، آج بھی وہ کیا ہے، نفرتیں ہیں، آج بھی وہ گراوٹ ہے ہمارے ذہنوں کے اندر. لیکن آج ہم زیادہ سنتے ہیں کیا ہوا، بیٹی ہوئی. تو بیٹیاں کثرت سے، بیٹا کہیں. تو یہ بڑھتی تعداد یہاں تک پہنچ جائے گی کہ ایک مرد کے مقابلے میں 50 عورتیں آئیں گی. شاید وہ حال ابھی ہو چکا ہوگا یا 5-10 سال میں ہو گیا ہوگا یا ہو جائے گا. تو آپ دیکھیں اس مقابلے میں مردوں میں جتنے علماء ہیں، جتنے حفاظ ہیں، جتنے فقیہ ہیں، جتنے بھی کیا ہیں کام کرنے والے دعات ہیں، وہ زیادہ ہونے چاہیے یا عورتیں؟ لیکن ہیں کیا؟ بالکل بھی نہیں، آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں. مردوں میں جتنے علماء ہیں، جتنے حفاظ ہیں، جتنے فقیہ ہیں، جتنے دعات ہیں، جتنے کام کرنے والے ہیں، اس سے 10 گنا کم کر دو تو بھی آپ کو عورتوں میں نہیں ملے گی. کیوں؟ ان کا پورا محور ہی اپنا گھر بن کے رہ گیا ہے کہ بس کیا ہے، کھانا پکاؤ. صبح سے شروع ہوتی بات، ناشتے میں کیا بنائیں گے، یہ بناتا ہوں. پھر دوپہر میں کیا، یہ تم نہ پسند نہ وہ بنا کر دیتا ہوں.
پھر شام میں اسنیکس کیا، ارے لے کے آپ کو دیتا ہوں یہ بڑے بوجھ بھجیاں فلاں. رات میں کیا، رات کا کھانا ابھی بناتا ہوں. رات میں سوتے وقت پھر گفتگو. صبح ناشتے میں کیا، پوری زندگی خالی کھاؤ 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 کھاؤ. اس کے اماں عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جب میں آئی، میں آنے کے حالانکہ آئے ہی وہ مدینے کی زندگی میں، اچھی طرح یاد رکھو، مکی زندگی میں واقعتاً فاقہ تھا، واقعتاً مسلمانوں کے پاس کچھ نہیں تھا، لیکن اماں عائشہ کی رخصتی ہوئی ہی مدینے میں. مکے کے آخری ایام میں شادی ہوئی 6 سال کی عمر میں، لیکن رخصتی نہیں ہوئی. اس سے بہت بڑی غلط فہمی ہے، خواتین کو بھی ہے مسلمانوں کو بھی ہے. ارے 6 سال کی بچی سے شادی کیسے ہو سکتی ہے؟ ارے بیوقوف، شادی کا مطلب ہے وہ نسبت، ہاں جیسے نسبت کراتے ہیں نا وہ معنی ہے، کیونکہ وہاں شادی ہوئی رخصتی نہیں ہوئی. وہ صدیق اکبر کے گھر ہی رہی. اس کے 3 سال بعد ہاں جب وہاں بدر کا موقع پیش آیا 2 ہجری کا، تب رخصت ہو کے آئی. تو اس وقت ان کی عمر 9 سال تھی. 9 سال میں جب بالغ ہو جائے تو وہ الگ مسئلہ ہے. بہرکیف میں اس پر گفتگو نہیں کر رہا ہوں. 9 سال کی عمر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آئی اماں عائشہ، اور اس وقت اللہ بہت کچھ دے چکا تھا مسلمانوں کو. مال غنیمت آیا تھا. بدر میں اللہ نے اتنا نوازا، اتنا نوازا. اللہ تبارک و تعالی جو فاقہ تھا اس سے دور کر دیا. مسلمانوں کے گھروں میں پیسہ آ گیا ایک حد تک. ایسے وقت میں بھی روایت کرتی ہیں اماں عائشہ رضی اللہ عنہا، ہمارے گھر میں 2 مہینے ہو جاتے، 2 مہینے ہمارے گھر میں. کس کے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر. خواتین اسلام ذرا غور کرو، اپنے گھروں کو اس کے مقابلے میں ٹٹول کے دیکھو. 2 مہینے چولہا نہ جلتا، 2 مہینے 2 مہینے چولہا نہ جلتا. صحابہ پریشان ہو کے کہا کہ اماں پھر آپ کیا کھاتی؟ کہا کہ 2 کالی چیزوں پر. فرمایا وہ کیا؟ کہا کہ ایک کھجور ایک پانی. 2 مہینے کھانا نہیں، چولہا جلا ہی نہیں. 2 مہینے کس پہ گزارا؟ پانی اور کھجور پہ گزارا. اور وہ پانی اور کھجور بھی وافر مقدار میں نہیں ملتا تھا، کبھی کبھی پورے ایک دن میں ایک کھجور ملتی تھی. اب میں ذرا آپ سے بڑے ہی مخلصانہ انداز میں اندر کی گہرائی کے ساتھ انصاف کے ساتھ جواب دیں. 2 مہینے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اماں عائشہ ایک ہی گھر میں ہیں، میاں بیوی کی حیثیت سے پکوان کچھ نہیں پکا تو آخر 24 آورس کیا کرتی؟ بتاؤ نا. پکوان تو نہیں پکا، عورت کرتی ہے اصل کیا؟ پکوان. تو اماں عائشہ کہتی ہیں 2 مہینے گزر گئے ہمارے گھر میں پکوان پکا ہی نہیں، اور کھانا بھی کوئی حیثیت سے بڑا کھانا ہوٹل سے منگوا لیا وہ بھی نہیں، ہم نے کچھ نہیں منگایا. کھایا کس پہ؟ کھجور اور پانی پہ. میں پوچھتا ہوں جب کھجور پانی 5 منٹ میں، وہ بھی ایک کھجور یا 3 کھجور 3 وقت کے یا 2 کھجور پورے دن کے کھا لیے، پانی پی لیا، بقیہ 24 آورس کیسے گزارا؟ سوال پوچھو اپنے دل سے، کیسے گزارا؟ سو کے گزار دیا یا موبائل اوپر نیچے کرتے کرتے فیس بک میں ڈھکلو ڈھکلتا خبر تک پہنچتا، پھر بھی ڈھکلتا چلتا انہیں. آخر کس مشغلے میں گزارا بھائی؟ سوچو تو صحیح نا. جب 2 مہینے کھانے کا پکوان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے اور کوئی چیز اور مشغلہ نہیں ہے، آخر وہ 2 مہینے کیسے گزرے؟ تعلیم و تعلم میں 2 مہینے کہاں جی گئے وہ؟ یہ ایک مرتبہ نہیں، 10 مرتبہ ہوا ایسا. تو وہ ٹائم کہاں اسپینڈ کیا اماں عائشہ نے؟ وہ ٹائم اسپینڈ کیا تعلیم پر. ایک ایک سوال کرتی تھی، ایک ایک سوال نوٹ کرتی تھی. ایک ایک آیت کو سمجھنا ہے تو اس سے جو سوال نکلتا تھا اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آنے تک انتظار کرتی. پہلا سوال یہی پوچھتی، اے اللہ کے رسول، اللہ نے یہ کہا ہے، اللہ نے یہ کہا ہے، اللہ نے یہ کہا ہے، لیکن یہ ایسا ہے، ہمیں یہ سمجھ نہیں ہے. ہر بات پہ اس واسطے عالمہ فقیہہ حتیٰ کہ بڑے بڑے صحابہ بھی اماں عائشہ سے علم لینے کے لیے پہنچتے تھے.
چھوٹی چھوٹی بات بھی یاد رکھتی تھی اور علم حاصل کرتی تھی. علم کا ایسا پہاڑ تھی. اصحاب رسول اللہ میں بڑے بڑے صحابہ بھی کبھی کہتے تھے کہ ہمیں اس مسئلے کا علم نہیں ہے، اما عائشہ سے جا کے جواب لے کے آؤ. ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا حساب اللہ نے لیا وہ برباد ہوا. ہاں، جس کا حساب اللہ لیا بس برباد ہوا، عذاب میں پڑا. تو اما عائشہ نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر اس آیت کا مطلب کیا ہے کہ ہم دعائیں کرتے ہیں، اس دعا کا مطلب کیا ہے کہ ہم دعائیں کرتے ہیں اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرا حساب آسان لے لے. پھر تو آپ کہتے ہیں کہ اللہ حساب لیا تو انہیں برباد ہوا، اور ایک طرف دعا بھی سکھاتے ہیں کہ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، کہ اے اللہ ہمارا حساب آسان لے لے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ یہ حساب نہیں ہے، یہ پیشی ہے. جیسے آپ کیا ہیں کوئی نوٹ پیش کریں، ماسٹر ہیڈ ماسٹر یوں دیکھے، ہاں چلو بھائی دوسرا لاؤ، چلو بھائی دوسرا لاؤ. اگر ایسا اللہ تبارک و تعالی آگے بڑھاتا رہے گا تو وہ پاس. اگر اللہ کسی کے بارے میں یوں دیکھ لے اور کہے کہ یہ کیوں کیا، مسئلہ ختم، عذاب میں پڑا ہو، وہ چھٹکارا نہیں پا سکتا. تو حاسبنی حسابا یسیرا کا معنی یہ ہے کہ پیشی ہے کہ بس اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے، اللہ بولے گا یہ میرا بندہ ہے، چلو آگے کرو اس کو، تم آگے کرو، تم آگے کرو. اگر کسی کو کھڑا کر کے پوچھ لے سوال کہ یہ تو نے کیوں کیا، پھنسا. یہ اتنی بڑی بات ہمیں کس سے معلوم ہوئی؟ اما عائشہ سے معلوم ہوئی. ہر بات کو وہ قرآن اور حدیث پہ ٹٹولتی تھی اور اس کے نکات نکال کے رکھتی تھی. کہا کہ اللہ کے رسول جب حشر کے میدان میں اٹھیں گے تو سب بنا کپڑے کے ننگ دھڑن، کیا مرد عورت کو نہیں دیکھیں گے؟ یا رب، اللہ کے رسول نے فرمایا عائشہ کیا بات کرتی ہو، وہ دن تو ایسا ہولناک ترین دن ہوگا، کسی کو کسی کے دیکھنے کا ہوش ہی نہیں ہوگا. رب کے سامنے کھڑے ہونے کی حالت ایسی ہوگی ہر کوئی بھاگ رہا ہوگا. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، کہ ہر کوئی اپنے آپ میں مگن ہوگا، نہ کوئی بھائی کسی کا یاد آئے گا، نہ شوہر کسی کا یاد آئے گا. جیسے اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے سورہ عبس کے آخری میں کہ فرمایا کہ کیسے بھاگیں گے ہر کوئی اپنے باپ سے. یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن بھائی اپنے بھائی سے بھاگے گا. وامہ وابیہ، اس کے ماں باپ سے وہ بھاگے گا. وصاحبتہ وبنیہ، اپنی بیوی بچوں سے بھاگے گا چھوڑ کے. کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، کوئی کسی کو پوچھنے والا نہیں ہوگا. ایسے ہولناک ترین دن میں کس کو ہوش ہوگا کہ وہ جن سے مخالف کو دیکھ سکے؟ یہ ہولناک ترین بات ہمیں کیسے معلوم ہوئی؟ اما عائشہ سے معلوم ہوئی. تو خواتین اسلام، کوئی میری بیٹی ہوگی، کوئی میری بہن ہوگی، کوئی میری ماں ہوگی، میں بڑے التجانہ انداز میں، التجا کرتے ہوئے مخلصانہ انداز میں کہتا ہوں اپنی زندگی ایم کے ساتھ گزارو، مقصد کے ساتھ گزارو. اپنی زندگی کو ٹٹولو کہ کیا مقصد ہے، کس کے تحت زندگی ہم گزار رہے ہیں. ایسے ہی کھائیں پیئیں زندگی گزاریں اور مر جائیں، یہ تو جانور بھی کرتے ہیں نا. ان میں اور ہم میں فرق کیا ہے؟ پھر اللہ نے ایک بامقصد زندگی دی ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی نہیں کیا لیکن عبادت کے لیے. ہم عبادت کرتے ہیں. اور کوئی بندی پوچھ سکتی ہے مجھ سے مولوی صاحب اگر ہم عبادت کریں گے تو پھر کیا ہے، ہماری زندگی کیسے گزرے گی؟ کیا پوری زندگی نماز میں گزار دیں، پوری زندگی روزے میں گزار دیں، پوری زندگی اطاعت میں گزار، پوری زندگی کیا ہے اللہ تبارک و تعالی کی سجدے میں گزار دیں؟ نہ، یہ عبادت کا مختصر ترین مضمون ہے. یہ ہے ڈائریکٹ عبادت. لیکن عبادت پوری زندگی بھی آپ کی ہو سکتی ہے. کب؟ جب تم کھاؤ پیو، اپنی زندگی گزارو، اپنے آپ میں کیا ہے ضروریات کی تمام چیزیں لے آؤ، پھر بھی عبادت میں رہو گی. وہ کب؟
جب تم خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوشی کے لیے کام کرو۔ اسی لیے امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ بڑی مختصر تعریف کرتے ہیں عبادت کی، فرمایا کہ العبادۃ اسم جامع لکل ما یحبہ اللہ ویرضاہ من الاقوال والاعمال الظاہرۃ والباطنہ۔ دیکھو، عبادت ایک ایسا جامع نام ہے، ہر وہ کام جو اللہ کی رضا کے لیے تم کرتی ہو وہ سب کے سب کام عبادت میں آ جاتے ہیں، خواہ وہ افعال ہوں، خواہ وہ اقوال ہوں، خواہ وہ کام ہوں، خواہ وہ زبان سے بولنے والے ہوں، خواہ وہ ظاہر میں کرنے والے ہوں، خواہ وہ دل کے اندر سوچنے والے، سب عبادت ہے۔ تمہارا کھانا تمہارا عبادت بن سکتا ہے جب تم بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ گی۔ تمہارا بچوں کو دیکھ بھال کرنا عبادت بن سکتا ہے جب تم اللہ کی اطاعت میں رہو گی۔ تمہارا کھانا پینا عبادت بن سکتا ہے جب تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر گزارو گی۔ تو پوری زندگی عبادت ہے ایک مفہوم میں، لیکن شرط یہ ہے کہ بالمقصد اللہ کی توحید کے ساتھ اللہ کی نافرمانی کو چھوڑ کر فرما برداری میں گزارو تو تمہارے لیے عبادت ہی عبادت ہے۔ جنتی عورت، کون ہے جنتی عورت؟ اس حیثیت سے میرے ذہن میں دو سوالات تھے، دو پہلو تھے۔ ابھی میں مضمون پہ آیا ہوں، اب تک جو گفتگو کر رہا تھا یہ میری تمہید تھی۔ میں دیکھ رہا تھا کہ سننے کا بھی کوئی جذبہ ہے نہ ایسے ہی صرف ایک پکنک کی حیثیت سے آئے ہیں۔ اگر آئے ہیں ویسے ہی پکنک کے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، آپ کو بھی بہت کام ہے، مجھے بھی بہت کام ہے، پھر ہم نکلتے ہیں۔ لیکن باقی آپ کو سننا ہے تو اب میں نے دیکھا ہے کہ وہ سچویشن آیا ہے کہ جہاں سننے کے لیے ذہن تیار ہے۔ تو میں ابھی عنوان پہ پہنچا، جنتی عورت۔ جنتی عورت کس حیثیت سے؟ دو قسمیں میرے ذہن میں، ایک ہیں صفات جنتی عورت کے، کیا صفتیں ہیں جس سے آپ سب جنتی عورتیں بن سکتی ہیں اور بننا بھی چاہیے۔ کون ایسی بدبخت ترین عورت ہوگی جو کہتی ہو کہ مجھے جنت نہیں چاہیے؟ ہے کوئی آپ لوگوں میں؟ کوئی ہاتھ اٹھائے یہ کہے کہ مجھے جنت نہیں چاہیے؟ ادنا سے ادنا ترین مسلمان بھی کبھی یہ نہیں کہے گا کہ مجھے جنت نہیں چاہیے۔ ہر ایک کو خواہش ہے کہ جنت چاہے، لیکن خواہشیں ایسے ہی پورے ہو جاتی ہیں۔ کوئی بندہ بیٹھ گیا، مجھے بڑی خواہش ہے میں پائلٹ بنوں، میں بڑی خواہش ہے پائلٹ بنوں، میں بھی نہ پڑھتا ہے، نہ اسکول جاتا ہے، نہ کالج جاتا ہے، نہ ایروناٹیکل سبجیکٹ اٹھایا ہے، لیکن جب چاہے بولتا ہے مجھے بڑی خواہش ہے کہ میں پر۔ آپ دیوانہ نہیں بولیں گی؟ پاگل نہیں بولیں گی؟ خواہش ہے تو اس کے برابر کی محنت تو کر، پھر دعا بھی کر۔ لیکن یہی دیوانہ پن ہم دین کے ساتھ آج کر رہے ہیں۔ ہم تو بار بار کہتے ہیں ہمیں بڑی خواہش ہے جنت میں جانے کی، ہم تو جنت میں جانے کی دعائیں کرتے ہیں، کیا ایسے ہی چلے جاؤ گی؟ اس کے لیے اس کے اعتبار سے تقاضے پورے کرنے نہیں ہیں، شرائط پورے کرنے نہیں ہیں۔ جن کو رب العالمین جنت کا وارث قرار دیا، ان کے صفات کے اعتبار سے کون سی ایسی صفت ہے جو ہمارے اندر بھی ہو؟ جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی سورہ احزاب سورہ نمبر 33 آیت نمبر 35، ان المسلمین والمسلمات، آ گیا مسلمات، مسلم عورتیں۔ یہاں اللہ نے صفات بیان کی، لیکن ہر صفت کے ساتھ مرد کی بھی آئی، عورت کی بھی الگ آئی۔ فرمایا کہ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجهم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ ان کے لیے اللہ نے بے انتہا اجر اور اجر عظیم اور جنت تیار کر کے رکھا ہے۔ کون ہے وہ؟ 10 صفات والی مرد اور 10 صفات والے مرد اور 10 صفات والی عورتیں ہیں۔ آپ ٹٹول کے دیکھیں ان صفات پہ آپ پرفیکٹ ہیں؟ ترجمہ اور تشریح کو پتہ نہیں مجھے وقت ملے گا یا نہیں، لیکن میں نے خلاصہ دے دیا کہ یہ صفات والی خواتین، ان صفتوں کو ذکر کر کے بتا دوں آپ کے سامنے، یہ ذہن میں بھی ہے میرا۔ دوسرا اس کا ایک پہلو اور بھی ہے، وہ کیا ہے؟ وہ خواتین جن کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے نبی کے ذریعے زندگی ہی میں بشارت دے دی کہ یہ جنتی ہے۔ ان کی سیرتیں بھی پڑھ کے جاؤ، خود بخود تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کرنا کیا ہے۔
ان میں سر فہرست میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو پیش کرتا ہوں۔ یہ وہ شخصیت ہیں، ترمذی کی روایت کے مطابق، اللہ اکبر، سنتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی سالن یا کوئی چیز لے کے آ رہی تھی حضرت خدیجۃ الکبریٰ، ابھی وہ نہیں پہنچی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ حضرت جبرائیل آ گئے۔ حضرت جبرائیل اترے، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی آپ کے پاس خدیجہ آنے والی ہے رضی اللہ عنہا، ان کے پاس کوئی سالن ہے یا کوئی پینے کی چیز ہے جو آپ کے لیے لے کے آ رہی ہیں، جب وہ آپ کے پاس آ جائیں تو کہہ دینا جبرائیل، اور جبرائیل کا رب سلام کہتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہارے لیے جنت میں ایک ایسا موتیوں کا محل تیار کر کے رکھا ہے جس کے اندر کوئی شور و غب نہیں ہوگا۔ یہ واضح ترین اللہ کے رسول کے زبان مبارک سے جنت کی خوشخبری زندگی کے اندر پانے والی خاتون ہیں، جنہیں خاتون اسلام اول کہہ سکتے ہیں۔ کیا زندگی گزاری ہوگی جب جبرائیل لے کے اترے ہیں ان کے لیے اللہ کی طرف سے سلام، اللہ سلام کہتا ہے خدیجہ کو، یا رب، اللہ سلام کہتا ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب حضرت خدیجۃ الکبریٰ آ گئی تو کہا کہ خدیجہ مبارک ہو، اللہ نے تمہیں سلام کہا ہے اور تمہیں خوشخبری دیا ہے کہ تمہارے لیے جنت میں ایک ایسا موتیوں کا محل اللہ نے تیار کیا ہے جہاں کوئی شور و غب نہیں ہوگا۔ تو وہ رو پڑی، کہا کہ اللہ کے رسول میں جواب میں کیا کہوں، اللہ تو سراپا سلام ہے، میں کیا وعلیکم السلام اللہ کو بولوں۔ کیوں یہ ملا؟ ایسے ہی گھر بیٹھے مل گیا، ایسے ہی کھانا پکا کے دینے سے مل گیا، ایسے ہی اپنی زندگی گزارنے سے مل گیا نا۔ یہ وہ خاتون جنت ہیں جنہوں نے اپنا تن من دھن اسلام کے لیے لگا دیا، اور وہ بھی اس وقت جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا کوئی نہیں تھا۔ خدیجۃ الکبریٰ وہ پہلی خاتون ہے جنہوں نے ڈھارس بگائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود حضرت خدیجہ سے کہہ رہے تھے کہ خدیجہ مجھے معلوم نہیں ہے میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ جب غار حرا میں تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا ہوئی، حضرت جبرائیل آئے، فرمایا کہ اقرا۔ حضرت جبرائیل کے اقرا کہنے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک عجیب کیفیت میں مبتلا ہو گئے۔ فرمایا کہ ما انا بقارئ، بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے، فرمایا کہ ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں امی ہوں، مجھے پڑھنا کہاں آتا ہے۔ تو حضرت جبرائیل نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دبوچا، اس حد تک بغلگیر ہوئے کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایسا دبایا جبرائیل نے، مجھے محسوس ہوا کہ کہیں میری جان نکل جائے، پھر چھوڑ دیا، پھر کہا کہ اقرا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ ایسا 3 مرتبہ ہوا۔ پھر اس کے بعد جب حضرت جبرائیل نے چھوڑا تو کہا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ یہ 5 آیات سب سے پہلے وحی کے الفاظ ہیں جس کو لے کے اللہ کے رسول غار حرا سے اترے، چہرہ اترا ہوا تھا اور سیدھے اپنے گھر پہنچے اور اپنی بیوی سے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو کی اور کہا تو پہلا یہ کہا کہ خدیجہ پتہ نہیں مجھے اپنی جان کا ڈر لگتا ہے۔ ہاں، یہاں بیٹھنے والوں میں کئی بیویاں ہوں گی، ان سب کو نصیحت ہے کہ اسلام میں جنتی عورت کا تصور ہو ہی نہیں سکتا اس عورت کے سلسلے میں جو اپنے شوہر کی ڈھارس نہ بدائے، اپنے شوہر کے غم میں شریک نہ ہو۔ بعض لوگ بولتے ساس کی خدمت کرنے کا ہے کیا جی حکم؟ نہیں ہے جی، بالکل بھی نہیں ہے، بالکل بھی نہیں ہے۔ لیکن یہ بات سچ ہے کہ اگر اس سے شوہر غمزدہ ہوتا ہے تو اس کو غمگین کرنے کا تمہیں اختیار نہیں ہے۔ یہ بھی نہیں ہے لیکن وہ بھی نہیں ہے۔
تو اخلاقی اعتبار سے جتنے کام ہیں اتنے تو کرو. ہاں وہ خواتین جن پہ ظلم ہو رہا ہے اس کے بھی میں سخت خلاف ہوں کہ ان سے ظلمن حکمن دیور جیٹ اور ساس کا کام لینا ہرگز بھی جائز نہیں کسی مرد کے لیے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ پورے تعلقات توڑ کے کیا ہیں ان کے پورے ہی اعزاز و اکرام اور توقیر احترام کو نکال کے پھینک دیں. نہ یہ ہے نہ وہ ہے، دونوں کے درمیان ایک حصہ ہے جہاں پر تم کو حقوق ادا کرنا ہے. خدیجۃ الکبریٰ سب سے پہلی شخصیت ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غمگساری اٹھائی اور سب سے پہلے انہوں نے تشفی دی، کہا کہ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. آپ کیوں ڈرتے ہیں؟ سب سے پہلے ڈھارس دینے والی شخصیت خدیجۃ الکبریٰ ہے. شوہر پریشان گھر آتا ہے تو ڈھارس دینے والی پہلی عورت اس کی بیوی ہوتی ہے. ہاں یہ اور بات ہے کہ اس کا چلن غیر اسلامی ہو تو یہ اور بات ہے، لیکن اسلامی لحاظ سے تابعدار مرد ہے، اللہ کا تابعدار ہے، تو پھر عورت کو چاہیے کہ اس کی تابعداری میں اپنی زندگی گزارے. ہاں اس کا کوئی عمل ایسا ہے جو اللہ کے حکم کے خلاف ہے تو پھر لاکھ پوری دنیا جمع ہو جاؤ لات مارو ایسی شخصیت پر، کیونکہ فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اللہ کی نافرمانی میں، اللہ تبارک و تعالی کی معصیت میں کسی کی اطاعت جائز نہیں، خواہ وہ شوہر ہو خواہ وہ باپ ہو. لیکن ایسا شوہر جس کو ملا ہو جو اللہ کی تابعداری کرتا ہے، نماز 5 وقتہ پڑھتا ہے، مسلمان اللہ کے اعتبار سے صحیح ہے، اور اس کے ماتحتی میں کوئی بیوی ہے اور بیوی کا جھگڑا صرف اس واسطے ہے کہ شوہر کہتا ہے کہ میں کہ نہ جاؤ، میں کہتا ہوں پوری زندگی کہے کہ نہ جاؤ تو نہ جاؤ، کیونکہ اطاعت اس کی لازم ہے اس کی نہیں ہے. ہاں اطاعت لازم ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ترمذی کی روایت میں فرمایا، ایک صحابیہ آئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم اپنے شوہر کے نظر میں کیسی ہو؟ کہا کہ اللہ کے رسول میں نے انہیں کبھی ناراض نہیں کیا اور انہوں نے جو کہا میں نے کیا، الا یہ کہ اس وقت جب میں کر ہی نہ سکی. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو اچھی طرح سوچ کے بولو، یاد رکھو وہی تمہارے لیے جنت ہے وہی تمہارے لیے جہنم ہے. مطلب کیا ہے؟ اس کی اطاعت میں تمہیں جنت ملے گی، اس کی نافرمانی میں تمہیں جہنم ملے گی. یاد رکھو شوہر کے ماتحتی میں آنے سے پہلے باپ کے انڈر میں ہوتی ہے، باپ نہ ہو تو بھائی کے انڈر میں ہوتی ہے، اور شوہر کے آنے کے بعد شوہر کے انڈر میں ہوتی ہے، اور یہ سمجھتی ہے کہ میں انڈر میں ہو کے گویا کہ میں ذلیل ہو رہی ہوں. نہیں، کسی کی ماتحتی میں رہ کر تم بلند ہو رہی. اطاعت بہت اہم ہے. اچھا بات کہیں سے کہیں نکل گئی، لیکن ایک نقطہ تھا جہاں پر مجھے کچھ کہنا تھا تو میں نے کہہ دیا. ہاں ان نکات کو یاد رکھو تو پھر آپ جنتی صفات کو جمع کرتے چلے جائیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی عورتوں کے صفات میں جب بھی ذکر کیا شوہر کی اطاعت کا ذکر کیا. یاد رکھو ایک مرتبہ ایک اونٹ آیا، بڑی طویل حدیث ہے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، اور اس نے سجدہ کیا. صحابہ دیکھ رہے تھے، اللہ کے رسول نے اس پہ ہاتھ پھیرا تو وہ رونے لگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مالک کو بلاؤ، اس کے کون ہے اس کا مالک؟ ایک دیہاتی آدمی دوڑتے ہوئے آئے، کہا کہ اللہ کے رسول یہ میری اونٹنی ہے. کہا کہ اچھا، یہ مجھ سے شکایت کر رہی ہے کہ تم چارہ کم دیتے ہو کام زیادہ لیتے ہو. یا رب، جانوروں کی بھی فریاد سننے والا یہ نبی ہے. ہاں اتنا رحیم اتنا کریم کہ رب نے کہا کہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہوں میں. وہ خواتین پر ظلم کرنے کی کوئی بات کریں گے؟ جنہوں نے خواتین کو عزت دی، مرتبہ دیا،
آسمانوں کی بلندیوں پہ پہنچایا، اور جب کبھی نکاح کرنے کا معاملہ آیا بیوہ سے کی یا مطلقہ سے کی، اللہ کے رسول کی 11 بیویوں میں اللہ کی قسم صرف ایک بیوی ہے اما عائشہ جو کنواری تھی، بقیہ 10 بیویاں اللہ کے رسول نے مطلقہ سے کی یا بیوہ سے کی۔ کوئی ایسی عورت نہیں ہے عائشہ کے علاوہ جن کو اللہ کے رسول نے کنواری عورت سے کیا۔ بیواؤں کو اتنی عزت دی، بیواؤں کو اتنی عزت دی، مطلقہ کو اتنی عزت دی کہ تمام بیویاں آپ اٹھا لو، حفصہ اٹھا لو بیوہ تھی جن سے شادی ہوئی، سودا اٹھا لو بیوہ تھی جن سے شادی ہوئی، زینب بنت خزیمہ اٹھا لو، زینب بنت جہش اٹھا لو، میمونہ اٹھا لو، اور اسی طرح ام سلمہ اٹھا لو، ام حبیبہ اٹھا لو، یا تو مطلقہ ہوں گی یا تو بیوہ ہوں گی، انہی سے شادیاں کی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی مبارکہ میں صرف اما عائشہ ہیں جو کنواری ہیں جن سے شادی کی، بلکہ سب سے پہلی شادی بھی خدیجۃ الکبریٰ 2 شوہروں کو دیکھ چکی تھی، 2 شادیاں ان کی ہو چکی تھی اور دونوں انتقال کر چکے تھے شوہر ان کے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی ہوئی تو وہ تیسری شادی تھی، اور عمر مبارک اللہ کے رسول کی 25 سال تھی، اما خدیجۃ الکبریٰ کی 40 سال تھی۔ کون ہے آج ایسا جو اپنی نوجوانی میں، عین نوجوانی میں، ایک 40 سالہ مطلقہ قارون سے شادی کر سکے؟ آج سنت پہ چلنے کے نعرے لگانے والے بلاؤ ان کو، بتاؤ کہ یہ بھی سنت ہے اور یہ بھی وہ طریقہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا خواتین کی عزت کے لیے۔ یہ رسول کبھی خواتین کو ایذا دے گا؟ لیکن جب یہ رسول کہتا ہے کہ دیکھو تمہاری جنت تمہاری جہنم تمہارے شوہر کی اطاعت ہے، تو اللہ کے رسول نے وہ اونٹنی کے مالک کو بلایا اور کہا یہ اونٹ مجھ سے شکایت کرتا ہے کہ تم چارہ کم دیتے ہو اور کام زیادہ لیتے ہو۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول اس کے بعد ایسا کبھی نہیں کروں گا، یہ اونٹ نے شکایت کی ہے تو اس اونٹ کے لیے تو میں کبھی اس کے ساتھ ایسا کام نہیں۔ اللہ کے رسول کو یہ اونٹ اتنا پسند آیا کہ کہا کہ نہیں میں اسے قیمتاً لوں گا، مجھے بیچ دو۔ کہا کہ اللہ کے رسول تحفتاً حاضر ہے، لے لو۔ کہا کہ اللہ کے رسول نہ تم قیمتاً قیمت بتاؤ، میں قیمتاً لوں گا۔ جب انہوں نے قیمت مانگی، قیمت ادا کی، پھر اس اونٹ کو ساتھ لیا اور کہا کہ یہ اللہ کے نام پہ آزاد ہے، اس پر کوئی سواری نہ کرے، یہ وہ اونٹ ہے جو مجھ پہ آگے شکایت کیا تھا۔ وہ اونٹ بعد میں ایسے ہی رہا، کوئی اس سے کام نہیں لیتا تھا۔ تو جب یہ صحابہ نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول جب جانور اونٹ آ کے آپ کے پاس سجدہ کرتا ہے پھر تو ہمیں کیوں نہیں اجازت کہ ہم بھی آپ کے لیے سجدہ کریں؟ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نکتہ ہمیشہ پلے باندھ لو، قیامت تک کے لیے نہ بھولنا۔ فرمایا کہ یاد رکھو میرے لیے سجدہ جائز نہیں ہے، اگر میری شریعت میں کسی کے لیے سجدہ جائز ہوتا تو پھر بیویوں کو حکم ہوتا کہ وہ اپنے شوہروں کے لیے سجدہ کریں، لیکن ان کے لیے بھی جائز تھی۔ اگر میری شریعت میں کسی کے لیے سجدہ جائز ہوتا تو بیوی کو حکم ہوتا کہ شوہر کے لیے سجدہ کرے، لیکن اس کے لیے بھی جائز تھی۔ مقام دیکھو، مقام، مرتبہ دیکھو۔ جنتی عورت کا تصور ہو ہی نہیں سکتا جس خاوند سے شاکی ہے یا جو خاوند اپنی بیوی کی شکایت کرے اور وہ نافرمان ہے، ہٹ درم ہے، ضدی ہے، بات نہیں سنتی ہے، یہ چیزیں اس کی صفات میں ہیں تو وہ داخل ہو نہیں سکتی جنت میں، کیونکہ جنتی صفات والی عورتوں میں یہ نہیں ہونا چاہیے، یاد رکھ۔ اسی لیے اما خدیجہ کی پوری زندگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ کے کہا کہ مجھے اپنی جان کا خوف ہے، فوری زبان سے نکلا تو کیا نکلا؟ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ اگر ہمارا معاملہ ہوتا پہلے سجغارہ میں جا کو بیٹھ گیٹ کوئی نہ آکو رہتا، آکو بولتا کیا کہ ہوا جی مجھے، پہلے بولی جی میں تم نہ جاؤ نہ کو جا کو بیٹھتے تھے نا، اب شیطان گیدن پکڑ لیا رہا تم نہ بولتے نہیں بولتے۔ ہم ہمیشہ کیا ہے مائنسی میں سوچتے، شوہر کے سلسلے میں کبھی اچھائی سے کبھی نہیں سوچتے، یاد رکھ۔ حالانکہ آپ کو حکم ہے کہ اچھائی سے سوچیں، لیکن ہم نہیں سوچتے۔ اسی لیے ہمیشہ مرد شاکی اور ہمیشہ عورت مرد سے شاکی۔
ہے دونوں اگر دیکھیں ایک دوسرے کے معاملے میں تو دونوں نقص میں ہے. نقص کے ساتھ ہی مل کے رہنا اصل میں کیا ہے؟ انسانیت ہے. تو اس معاملے میں آگے جاؤ. ہاں کون ہے بالکل سیدھا؟ خوش خامیاں اس کے پاس بھی ہے تو خوش خامیاں اپنے پاس بھی ہے. ان دونوں کو مل جل کے جانا اصل کیا ہے؟ زندگی ہے جو اسلام نے سکھایا ہے. تو اسی لیے کہا کہ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا. کیوں؟ فرمایا کہ انک لتصل الرحم. بھائی آف کرو، یہ فین آف کرو. پسینے کا مجھے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن آواز صحیح نہیں جائے گی تو پھر کیا پیغام نہیں جائے گا. انک لتصل الرحم وتحمل الکل. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو اللہ کیسے ضائع کرے گا؟ آپ کون ہیں؟ آپ تو رشتہ داروں کے رشتہ داری کا حق ادا کرتے ہیں. تصل الرحم، صلہ رحمی کرتے ہیں. وتحمل الکل، بوجھ اٹھاتے ہیں مزدوروں کا. پورے انسانیت کے سوشل سروس کے جتنے کام ہیں گنا دیے. مہمان نوازی کرتے ہیں. یہ چیزیں ہوتے ہوئے اللہ آپ کو ضائع کرے گا؟ کیسے ضائع کرے گا؟ تو معلوم ہوا ان چیزوں میں اگر تمہارے شوہر انوالو ہیں تو ان کو آپ بڑھوتری کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ جہاں کی فکر جی تم نہ اپنے بچوں کو دے گا تو اس کا بچہ اس کا بچہ، مدرسہ مسجد مرکز یہ پھر لگو رہتے. بیٹی پیدا کرے جی تمہیں، بیٹی جہیز تیار کرو. لا حول ولا قوت الا. ایسی بولنے والی کتنی خواتین. کیا بیٹی پیدا کرنا زنا یہ عیب ہے؟ اور بیٹی جو پیدا ہوتی ہے تو کیا باپ پہ بوجھ بن کے پیدا ہوتی ہے؟ یہ تو جاہلیت کا تصور ہے. جمع کرو یا نہ جمع کرو، جہیز کا کوئی تصور ہی اسلام میں نہیں ہے. آپ اچھی تعلیم دو، اللہ انتظام کرے گا ایسے رشتے کا کہ کبھی تمہیں کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. اچھی تعلیم تو دیتے نہیں ہیں، اچھی تربیت تو دیتے نہیں ہیں. ایسے ویسے اسکولوں میں پڑھاتے ہیں، ایسے ویسی تعلیم دیتے ہیں. موویز اور اسی طرح پکچروں کا دل دادا بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ شوہر اچھا نہیں ملا، داماد اچھا نہیں ملا. میری خواتین اچھی طرح یاد رکھیں، اصل میں کھوٹ ہمارے اندر ہے، اس کے اندر نہیں ہے کہ ہم نے بیٹی پیدا کی ہے. بیٹی تو معزز و محترم و مکرم ہوتی ہے. اسی لیے اماں خدیجہ الکبریٰ نے سب سے پہلے حوالہ دیا کہ آپ تو سوشل سروس کے کاموں میں آگے بڑھے ہوئے. پھر اس کے بعد زندگی میں کوئی موقع ایسا نہ آیا جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی کام میں رکاوٹ بنی ہو. اسی لیے وفات کے بہت سال بعد بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اماں خدیجہ الکبریٰ کو نہیں بولی. ایک مرتبہ ان کی دوست دروازہ کھٹکھٹائی، آواز ملتی جلتی تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لگتا ہے ختیجہ کی سہیلی آئی ہے، اور خوشی ایسے چہرے پہ آئی. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو کچھ ایسا محسوس ہوا کہ انہوں نے کہا کہ آپ کو ابھی تک وہ بڑھیا کی یاد آتی ہے؟ میں کنواری نوجوان آپ کے ساتھ ہوں لیکن آپ ابھی بھی ختیجہ کو یاد کرتے ہیں. فرمایا عائشہ یاد رکھو یہ وہ عورت ہے جب مجھے کوئی سپورٹ نہیں دیا سب سے پہلے اس نے مجھے سپورٹ کیا، اور یہ وہ عورت ہے جس نے میرے لیے اپنا تن من دھن پورا پیسہ خرچہ کر دیا، اور یہ وہ عورت ہے جس سے اللہ نے مجھے صاحب اولاد بنایا. تم اس کے بارے میں کچھ نہ کرو. یہ خدیجہ الکبریٰ ہے. کون سا مرحلہ ہے جس میں ساتھ نہ دیا؟ آگے بڑھتے جاؤ. ایک نبوت، دو نبوت، تین نبوت، چار نبوت. یہ 4 سال سب سے کٹھن ترین سال ہے. یہ 4 سالوں میں ان بدبختوں نے، مشرکین مکہ نے کون سا ایسا ظلم ہے جو نہ ڈھایا ہو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کون سی ایسی ایذا اور تکلیف ہے جو نہ دی ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر بھی پڑھتے. ابو لہب کا گھر بالکل پڑوس میں تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں جب رات میں کھڑے ہوتے تو اوپر سے کچرا ڈال دیتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کوئی چیز پک رہی ہوتی اوپر سے گندگی ڈال دیتا، اور اس کی بیوی اس سے زیادہ تھی. اسی لیے بیوی کو بھی بد دعا کی گئی قرآن میں، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنى عنه ماله وما کسب سيصلى نارا ذات لہب وامرأته، اس کی بیوی بھی. یہ بدبخت ترین خاندان تھا جو رسول کو ایذا دیتا تھا، لیکن وہ سب برداشت کی.
وہ سب برداشت کیا۔ یاد رکھو عورت کی زندگی میں وہ مرحلہ بڑا کٹھن مرحلہ ہے جب اپنی بیٹی کی شادی کے بعد طلاق ہو جائے۔ کون سی عورت ہے جو اس وقت نہ روتی ہو کہ میری بیٹی کو طلاق ہو گئی؟ کون سی عورت ہے اس سے مبرہ؟ کئی خاتون بیٹھے ہوئے ہوں گے جن کی زندگی میں سانحہ آیا ہوگا۔ یہ سانحے سے بھی اماں خدیجۃ الکبریٰ گزری ہے، جب اپنی دونوں بیٹیوں کا نکاح، ابو لہب کے دو بیٹے عتبہ اور عتیبہ سے شادی ہو چکی تھی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا، اور بدبختی پہ اتنی شرارت پہ اتر آیا ابو لہب اور کہا کہ دیکھو اب ان کو ذکر پہنچانے کا سب سے بہتر مرحلہ یہ ہے کہ دونوں بیٹوں کو بلا کے کہا کہ اللہ کے رسول کی بیٹیوں سے جو نکاح ہوا ہے اس کو تم طلاق بھیجو۔ اور بیک وقت دو بیٹیوں کا طلاق اللہ کے رسول نے سہا، اماں خدیجۃ الکبریٰ نے سہا، لیکن روایتوں میں کوئی ایک لفظ شکایت کا نہیں آتا ہے۔ صابر خاتون تھی، اسی لیے وہاں پر جنتی صفات میں فرمایا کہ والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد، صبر کرنے والی عورتیں۔ آج ہمارے پاس صبر کہاں ہے جی؟ اگر ہماری زندگیوں میں صبر ہوتا نا، آج ہمارے اندر میاں بیوی میں لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا، آج طلاقیں یوں واقع نہیں ہوتی جیسے کھیل مذاق ہو گئے، آج ہمارا معاشرہ یوں تتر بتر نہ ہوتا جس طرح آج ہو چکا ہے۔ اگر صبر کے ساتھ اسی شخص سے زندگی گزار لیتی تو شاید اس کی اولاد بن جاتی، لیکن ایک چھوٹی موٹی بات پہ طلاق لے کے بیٹھ جانے والی عورت کی زندگی نہیں بلکہ اس کی اولاد خراب ہو جاتی ہے۔ آج جتنے لٹیرے ہیں، جتنے چور اچکے ہیں، ان کی زندگیاں پڑھ کے دیکھو، اصل مسئلہ بعد کا نہیں تھا، اصل مسئلہ بچپن کا تھا کہ میاں بیوی مل کے، یعنی ماں باپ مل کے اس بچے کو نہیں پالے تو وہ آگے بڑھ کے کوئی چور ہوا، کوئی ڈاکو ہوا، کوئی لٹیرا ہوا، ورنہ جو ماں باپ مل کے پالتے ہیں، جو محبتیں دیتے ہیں، جو پیار دیتے ہیں، وہ اولاد رائے گا نہیں جاتی۔ آج کی خواتین کو سوچنا چاہیے کہ تھوڑا سا صبر اختیار کر کے میں پوری نسل کو بچا سکتی ہوں۔ اگر میرے کچھ ڈیمانڈ شوہر پورا نہ کرتا تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن میرے بچوں کے لیے تو میں زندگی ساتھ میں گزار سکتی ہوں۔ ہاں، طلاق مانگ لینا کوئی کھیل مذاق نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا کسی عذر کے کوئی عورت طلاق مانگے تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پا سکتی، اور دوسری روایت میں ہے کہ جنت کی خوشبو 500 سال کی مسافت سے سونگھی جا سکتی ہے۔ آج ایک فیشن بن چکا ہے، خاص طور پر پڑھے لکھے عورتوں کا، خواہ وہ دین کے پڑھے لکھے ہوں، خواہ وہ دنیا کے پڑھے لکھے ہوں، بات نہیں بات طلاق، تو میں نے تو کیا جی یہ دوسری شادی کرنے والی، لا حول ولا قوت۔ بعض خواتین تو صرف کیا ہے، جسم پہ جا کے، خوبصورتی پہ جا کے کہتے ہیں مجھے ویسا سوچ تھی، مجھے مووی دیکھ دیکھ کو ایک ذہن میں بیٹھے رہتے ان کو، انہوں آنگے وہ سب مووی میں دکھتا، اصل جگہ دے وہ کانا انہیں، جو سپر مین ہے نا دنیا کا، انہیں اصل میں کانا، نام نہیں بولتا میں، کیوں بولوں میں، اشارے کافی ہیں، لیکن موویز میں جو ہیرو بن کے آتے ان کو 1000 مرتبہ میک اپ کر کے پردے کے سامنے لاتے، ورنہ اصل دیکھے تو خشکا کے گر پڑیں گے، ویسے کالے کالوٹے رہتے وہ۔ ہاں آپ دیکھو، حقیقت بول رہا ہوں، جو تمل ناڈو میں مشہور ہے سپر اسٹار کے نام سے، اس کی اصل حق میں پہلی مرتبہ جب دیکھا نا، مجھے اچھی طرح یاد ہے، اس کی اصل حیثیت، اصل فوٹو دے دیکھا نا کہ حیران رہ گیا کہ یہ کیا وہ جس کے پیچھے پوری دنیا پڑی ہوئی ہے، ہاں نہ بال ہے نہ رنگ ہے، کالا کلوٹا، اوپر سے ٹکلا، اسے ایسا ہی سپر اسٹار کہتے، ارے اسے بنا کے لاتے جی سامنے بٹھانے، 2-3 گھنٹے کو پیسہ دے کے، اسے دیکھ کو ان کا امیجن ایک رہتا آج ہماری بچیوں کا، میرا شوہر ایسا رہنا کرتے ویسا رہنا، اب انہیں سامنے نارمل کپڑے پہن کو آتا، انہیں نارمل پہنا تو اس سے بدتر رنگا جسے دیکھ کو یہ رہتی، انہیں جو آیا نا شوہر انہیں ذرا بہتر ہی رنگا، لیکن دماغ میں کیا ہے، اسے جو بتائے نا وہی دماغ میں ہے، تو صرف خوبصورتی کے خاطر کہتی کہ نہیں جی مجھے طلاق ہے۔ کئی بچیاں مجھے فون آیا ہے، ان کے ماں باپ روتے ہوئے کہتے ایک دن رہی بچی مولوی صاحب، ایک دن، دوسرے دن آگے مولوی صاحب، اور کیا بھی مسئلہ نہیں مولوی صاحب،
بس اس کے معیار کا نہیں ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ. زندگی صرف جنسیات پر مشتمل ہے کیا؟ شادی صرف جنسیات کا نام ہے کیا؟ ارے بھائی وہ ایک بہترین خوبصورت بندھن ہے جس کے اوپر تمہاری پوری زندگی کھڑی ہوئی ہے. یہ سماجی طور پر ایک ایسا بندھن ہے جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میں کل دنیا میں آخرت میں فخر کروں گا اس ذریت پر، اس امتوں پر جو سب سے بڑھ کر آئیں گی. اسی واسطے شادی کا حکم جب دیا تو فرمایا کہ تزوجوا الولود الودود فإنی مکاثر بکم الامم یوم القیامہ. ہم مردوں کو حکم دیا کہ دیکھو زیادہ بچے جننے والی، محبت کرنے والی سے نکاح کرو. یہ نہیں بولا کہ خوبصورت لال پیلی اور ایسے چمکنے والی سے نکاح کرو. عجیب بات ہے یہ. اگر آپ غور کر کے دیکھیں، ایک بندہ شادی نہیں کیا، اس عورت کو وہ کیسے پہچانے کہ زیادہ بچے جننے والی ہے؟ جبکہ حکم تو یہ ہے کہ زیادہ بچے جننے والی اور محبت کرنے والی سے نکاح کرو. کیوں یہ دراصل زیادہ ہائی لائٹ کیا گیا کہ جنسیات نکاح پہ نہیں ہے، صرف جنسی طور پر نہیں. نکاح تو ایک ایسا فلسفہ ہے، ایک ایسا اسلام کا حکم ہے جس سے انسان اور رب چاہتا ہے کہ ان دونوں کی نسل بڑھے، امتیں بڑھے، اور کل اللہ کے رسول فخر کر سکے کہ میری امت اتنی بڑی ہے، اور اس سے ایک نسل وہ چلے جو اسلام کے شہداء پیدا ہوں، جو اسلام کے قربانیاں دینے والے پیدا ہوں، جو اسلام کے مجاہد پیدا ہوں، جو اسلام کے نمونے پیدا ہوں. جیسے حضرت خنسا نے برابر جنگ یمامہ میں کھڑے ہو کے کہا کہ میرے بیٹو تم چاروں میرے پاس آؤ. تم چار بیٹیوں کے 4 بیٹوں کی ماں، اور وہ ماں جو پورے شاعرہ عورتوں میں سب سے بڑی ملک الشعراء کے خطاب سے تھی، اور وہ عورت جو کہ بہادری میں سب سے زیادہ نامور تھی، وہ عورت بلاتی ہے، کہتی ہے کہ میرے بچوں میں نے کبھی تمہارے باپ سے خیانت نہیں کی، تم سب حلالی ہو، اور اس حلالی ہونے کا سب سے اہم ترین امتیاز یہ ہے کہ میں جنگ کے اختتام پہ دیکھوں کہ تم سب کے سب اللہ کی راہ میں شہید ہو چکے ہو. یہ میری تمنا ہے. اصل اسلام شادی سے ایک نسل چاہتا ہے، ایک خوبصورت گروہ چاہتا ہے، بیٹوں اور بیٹیوں کا جس کی تم تربیت کر کے ایسے جاؤ اپنی زندگی کو چھوڑ کر اس دنیا سے کہ وہ لوگ تمہیں ہمیشہ دعا کرتے رہیں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما. یہ دعا کرنے والی ایک گروہ، ایک خاندان موجود ہو. جب تم اس دنیا سے سفر آخرت کا اختیار کرو تو تمہارے لیے دعائیں کر کر کے تمہارے درجات کو بلند کرنے والا ایک گروہ ہو. یہ اسلام تصور دیتا ہے جہاں جنسیات کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. لیکن ہم نے صرف وہ معیار بنا لیا. اسی لیے ہر نبی نے اپنی اولاد کے لیے دعا کیا. آپ کو پتہ ہے، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، دوبارہ اور سے بارہ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، کبھی کسی نبی نے دولت نہیں مانگی، مال نہیں مانگا، پیسہ نہیں مانگا. کوئی نبی نہیں ہے. آپ پوری سیرت پڑھ دیں، پوری قصص الانبیاء پڑھ دیں، پوری ابن کثیر کی روایتیں پڑھ دیں، پورے جتنے نام آئے ہیں قرآن کے اندر انبیاء کے 25 نام، ان سب کی سیرتیں پڑھ دیں. کسی نبی اور رسول نے کبھی دنیا نہیں مانگی. اے اللہ ہم غریب. حالانکہ 95% رسول غربت میں آئے. اکا دکا ہیں جو اللہ نے ان کو نبوت بھی دی، پیسہ بھی دیا، جیسا کہ حضرت سلیمان ہے، حضرت داؤد ہے. اللہ نے ان کو ملک بھی دیا، بادشاہت بھی دی. لیکن بقیہ جتنے بھی آئے غریب آئے، تنگ دست آئے. حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن کھاتے تھے تو دوسرے دن کا کھانا نصیب نہ ہوتا تھا. کبھی کسی نبی نے دولت نہیں مانگی اللہ سے. ہاں، ہر نبی نے اولاد مانگی. تو معلوم ہوا دولت سے بڑی دولت اولاد ہے. کون سا نبی ہے جو نہیں مانگا؟ حضرت زکریا نے مانگا. ہاں، ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة انك سميع الدعاء.
حضرت ابراہیم نے نہیں مانگا رب هب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے صالح اولاد دینا. تو معلوم ہوا اولاد ایک ایسی نعمت ہے جس کو انبیاء نے مانگا، حالانکہ وہ دنیا ہے. دنیا کے اعتبار سے بھی سب سے اونچی دنیا اولاد ہے، کیونکہ یہ اولاد ہی ہوتی ہے جو تمہیں جانے کے بعد بھی تمہارے لیے دعائیں کرتی ہے، تمہارے لیے نام پیدا کرتی ہے اور تمہارے اخلاق کو یاد رکھتی ہے. تو یاد رکھو شادی بیاہ کے معاملے سے جنسیات کا تعلق زیادہ نہیں ہے. اسلام سکھاتا ہے کہ اس کے ذریعے سے اپنی اولاد کو ایسی تربیت دو کہ وہ تمہارے لیے دعائیں کرتے رہیں اور تمہارے لیے تمہارے درجات کی بلندی کا سبب بنے. جب یہ خیال کسی عورت کو آئے گا تو پھر وہ شوہر کے رنگ پہ نہیں جائے گی، وہ شوہر کے خط پہ نہیں جائے گی، وہ شوہر کی خوبصورتی پہ نہیں جائے گی، بلکہ اس کے اخلاق پہ جائے گی، اس کے ایمان پہ جائے گی. خواہ وہ حافظ ہو، خواہ وہ عالم ہو، اخلاق والا ہو، کچھ بھی نہ دیا ہو بقیہ اس کو کوئی مسئلہ نہیں. اگر یہ مل گیا ہو تو بس اللہ نے مجھے نیک شوہر عطا کیا. یہ صفتیں اہل جنت کی خواتین کی ہیں. پتہ نہیں میرے پاس کتنا وقت بچا ہے، شاید بہت زیادہ ہو چکا ہے. ہاں 5-10 منٹ بھی نہیں بچے ہیں تو میں اسی پر اپنی بات کو ختم کر. بولنے کی باتیں بہت ہیں، یہ تو بہت کم وقفہ ملا مجھے اور میں آیا بھی ہوں بہت کم مدت کے لیے. اللہ کرے کہ کبھی توفیق ہو اور وقت بھی ملے تو انشاءاللہ اس مضمون پر میں نے کیا اس مضمون پر 10% بھی نہیں بولا ہے. جنتی خواتین کا میں نے سوچا کہ کم از کم 10 صفات جو آ گئے ہیں اس پہ گفتگو کر لوں، لیکن وقت تقاضا کرتا ہے کہ نماز مغرب بالکل قریب ہے. دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں جنتی عورتوں میں شامل فرمائے. ہمیں کا مطلب مجھے نہیں، میں تو عورت نہیں ہوں. ہمیں کا بعد میں وہی بولا مول صاحب دیکھو جی ہمیں بولے دیکھو ہمیں نہیں، آپ لوگوں کے لیے دعائیں کر رہا ہوں. اور جیسے ہم سب کو یہاں اکٹھا فرمایا ہے امام الانبیاء سید المرسلین و آخرین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت الفردوس میں بھی اکٹھا فرمائے. ھذا وباللہ التوفیق صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد. اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروه انہ هو الغفور الرحیم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ کفرہ پڑھ دوں؟ MSLI TV رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے.